آج ہم بات کرتے ہیں خسرہ یعنی میزلز کے بارے میں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان ماؤں کے لیے ہے جو کہ خسرے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں اور ان کو کچھ بنیادی معلومات کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو اس انتہائی خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے۔ اب خسرہ بیسیکلی ایک وائرل بیماری ہے جو کہ ایک خاص قسم کے وائرس سے سپریڈ ہوتی ہے۔ یہ ایک کانٹیجیس وائرس ہے جو کہ ایزیلی ایک سے دوسرے بچے کے اندر یا بڑوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ چھوٹے بچوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کس طرح سے یہ سپریڈ ہو سکتا ہے ایک بچے سے دوسرے بچے میں؟ اس میں جیسے چھینک آنا، کھانسی ہونا، ایئر ڈراپلیٹس ہونا، یا جو متاثرہ بچہ ہے اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا، ایک ہی کمرے میں رہنا، تو اس سے یہ بیماری ایک سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ خسرے کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے بچے کو خسرہ ہو گیا؟ تو سب سے پہلے آپ کے بچے کو بہت تیز بخار ہوگا، بخار تقریباً 105 سے 106 تک چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ خشک کھانسی ہوتی ہے بچوں میں، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آنکھیں جو ہیں وہ لال اور سرخ رنگ کی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، لائٹ اور روشنی سے آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے بچوں میں۔ اس کے علاوہ دانے، سب سے امپورٹنٹ میکولو پیپولر ریش ہوتی ہے، لال رنگ کے سرخ اور جو دھبے نما دانے پورے جسم میں ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ کان کے پیچھے سے سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کے بچے کے چہرے کی طرف آتے ہیں اور اس کے بعد پورے جسم میں سپریڈ ہو جاتے ہیں۔ سیویئر میزلز کے مریضوں میں آنکھوں کے اندر، منہ کے اندر، کوئی میمبرین نہیں چھوڑتا، یہ دانے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچہ بالکل کچھ کھا پی نہیں رہا اور وہ بہت زیادہ لاغر ہو گیا ہے۔ سو بیسیکلی یہ وائرس بہت خطرناک ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ اگر پراپرلی ٹائملی اس کو ڈائگنوز نہ کیا جائے، اس کی پراپر میڈیکیشنز نہ دی جائیں اور گھر میں پراپر مائیں دیکھ بھال نہ کریں اور آپ نے ویکسینیشنز بھی نہ کرائی ہو، تو اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کمپلیکیشنز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے کو نیمونیا ہو سکتا ہے، آپ کا بچہ الٹی اور پیچس سے سیویئر ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا سکتا ہے، اس کے دماغ میں سوزش ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کان کے اندر بھی انفیکشن ہو جاتا ہے اس سے، اور یہی ڈی ہائیڈریشن اس کی وجہ سے بچوں میں بہت سی اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں موسٹلی۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹائملی ڈائگنوز کریں، اس کے بعد اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے۔ ابھی تو ہم اس کے سمٹمز کی باتیں کر رہے تھے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے تو وائرل النس، ٹھیک ہے۔ آپ نے بخار کے لیے پیراسٹامول دینی ہے۔ اب پیراسٹامول آپ نے بچے کو اس کی ایج کے حساب سے اور اس کے وزن کے حساب سے 4 سے 6 گھنٹے کے وقفے سے دینی ہوتی ہے۔ آپ نے ایسی سچویشن میں ایسپرین یا ڈسپرین نام کی گولی بالکل یا سیرپ نہیں استعمال کرنا، کیونکہ یہ آپ کے بچے کے گردے، جگر اور دماغ کو افیکٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سب سے امپورٹنٹ ہے آئسولیشن، بچے کو الگ رکھنا ہے، اس کا کمرہ ہوادار ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے اور باقی بچوں سے دور رکھنا ہے اسے آپ نے۔ تیسری چیز ہے آپ نے اس کو دودھ، نرم غذا، ORS، پانی، ٹھیک ہے، اور ہر چیز نرم چاول، یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، جتنی بھی چیزیں نرم غذا کے اندر آتی ہیں، کوئی خاص قسم کی اس میں پرہیز موجود نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح علاج میں وٹامن اے بھی بہت ضروری ہے۔ وٹامن اے کے بہت فائدے ہیں، یہ آپ کے بچے کی آنکھوں کو بہتر کرتا ہے، اس کی قوت مدافعت کو اور زیادہ اچھا کرتا ہے اور بیماری کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ وٹامن اے کے جو میگا ڈوز دی جاتی ہے میزلز میں، وہ اکارڈنگ ٹو دا ایج ہوتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے کم عمر ہے تو اس کو ہم 50,000 انٹرنیشنل یونٹ الاؤ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ سے 1 سال کے بیچ میں ہے تو 1 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ دیا جاتا ہے، اور اگر 1 سال سے بڑا ہے تو 2 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ دیے جاتے ہیں۔ یہ وٹامن اے آپ نے بچے کو دانے نکلنے کے فرسٹ ڈے میں، دین سیکنڈ ڈے میں، اور اس کے 14 دن کے بعد 3rd ڈوز دینی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ سب سے اہم اگر ہم پوائنٹ کو ڈسکس کریں، باقی تو جیسے جیسے آپ کے بچوں میں سمٹمز ہوں گے اس کے حساب سے آپ کا ڈاکٹرز اس کو دوائی دے گا۔ فار ایگزامپل اگر ڈائریا ہوا ہے تو اس کی الگ دوائی ہوتی ہے، اگر اس کی چیسٹ انفیکٹڈ ہو گئی ہے تو پھر نیمونیا ڈیولپ اگر خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، وہ اس کے حساب سے دوائی تجویز کریں گے۔ اب ماؤں کے لیے ہے سب سے امپورٹنٹ ویکسینیشن۔ اب اس کی ویکسین MMR کے نام سے آتی ہے، میزلز، ممپس، روبیلا۔
اب आपने बच्चे की जो इसकी नॉर्मल फर्स्ट डोज होती है वो 9 माह में लगाई जाती है और सेकंड डोज 15 से 18 माह में लगाई जाती है। अब सवाल ये होता है कि आपके एरिया में मीजल्स स्प्रेड हो चुका है, एपिडेमिक हो चुका है और आपका बच्चा 6 माह से बड़ा है लेकिन उसको भी डेवलप होने का खतरा तो है, एपिडेमिक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू द WHO आप 6 माह से बड़े बच्चों को MMR वैक्सीन लगवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी नॉर्मल डोज होगी उनके एज के हिसाब से आपने वो भी लगवानी होगी बाद में, ठीक है। इसी तरह अगर आपका बच्चा है उसको 9 माह और 15 माह की वैक्सीन ऑलरेडी लगी हुई है लेकिन वो भी एपिडेमिक एरिया में आ गया है तो आप उसको भी इजाफी वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये इजाफी वैक्सीन जो आपने लगानी है इसकी 2 डोजेज होती हैं जिसमें कम से कम 1 महीने का बीच में मतलब इतना फासला जरूरी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम जिक्र करते हैं एक घर है, वहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, एक बच्चा है उसको मीजल्स हो गया। अब पेरेंट्स परेशान है कि जो बाकी हमारे गैर महफूज बच्चे हैं हम उनको कैसे बचा सकें। जो मीजल्स है इसके दाने बच्चे के अंदर डेवलप होने से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक ये इजीली स्प्रेड कर सकते हैं दूसरे बच्चों को, ठीक है। अब आपका बच्चा इस लिपेट में आ गया है, ठीक है, उसको मीजल्स डेवलप हो गया। अब बाकी बच्चों में आप 72 घंटे के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर अंदर आप MMR वैक्सीन लगवा सकते हैं ताकि उनको भी मीजल्स से बचाया जा सके। अगर आपके घर में कोई बहुत ही हाई रिस्क या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल काफी बच्चे होते हैं, कोई थैलेसीमिया का मरीज होता है, किसी को कोई मसला ज्यादा होता है, खुदा ना खास्ता कैंसर का पेशेंट होता है, सो ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों को हम इवन 6 दिन के अंदर अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी अलाउ करते हैं। आप ये लगवाकर अपने बच्चों को इस मीजल्स जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकते हैं। सो आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वैक्सीन के ऊपर कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन इलाज है, क्योंकि आपके बच्चों में अगर खुदा ना ख्वास्ता कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएं तो इसके बहुत ही बुरे असरात होते हैं। जो दिमाग पर असरात होते हैं वो तो बच्चे को खुदा ना ख्वास्ता माजूर भी कर सकता है और जो उसके पेट और डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से फौत भी हो सकते हैं बच्चे, इवन निमोनिया से भी फौत हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइमली इसको डायग्नोज करके प्रॉपर टाइम से वैक्सीन लगवानी है। आई होप सो आपको आज मेरी इस वीडियो से बहुत फायदा मिला होगा। थैंक यू वेरी मच।